اچھا یہ میں سمجھ گیا. یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ، 15 نہیں بلکہ 25 سال تقریباً 24-25 سال انہی کے ساتھ انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں. تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفا کرنا بھی سنت عمل ہے. ان کا مطلب یہ ہے زیادہ شادیاں جائز ہے، سنت نہیں ہے. اور اصل سنت ہے ایک بیوی. جیسے نبی نے 25 سال 24 سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں، اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا. تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی بولو سنت ہے. نبی نے 13 سال میں جہاد کیا نہیں، ہجرت کے بعد جہاد کیا. تو جیسے جہاد کرنا سنت تو نہ کرنا بھی سنت ہے. یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی 25 سال میں نبی نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو، وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ کو نبوت ملی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ جو باخبر کیا ہے تدریجن کیا ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے. ہمارے نبی کے علم میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ، کیونکہ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیلی علم ہے، اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا فوجدک ضالا فہدی سے، تو آپ کی عمر بڑھ گئی، نکاح کی رغبت کم ہوئی، مگر اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی، ذاتی، کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے، لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت اور وہ بھی ایک، کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں. دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ شریعت یہ ہے. وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا. اور اس میں حکمت بھی ہے. نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا، لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا، عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے. تو کلچر کے اگینسٹ کام کروایا گیا ہے. کلچر یہ کہ جوانی میں زیادہ کرو، عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو. نبی کلچر کے اگینسٹ چلے، جوانی میں کم کی، جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی. یہ بتانے کے لیے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے، خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملا ہے. ان کی شادیاں 3 ہیں، کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا، لائے تو پہلے تھے مگر عمر میچور تھے وہ، تو ان کی 3 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے، ان کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا، تو شادیاں بھی ان کی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی. ان کے انتقال کے بعد، زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے 4 شادیاں. جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 4 بیویاں تھیں آپ کی. اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیراؤ ہے، بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 4 رکھی ہوئی ہیں. ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے، ان کی شادیوں کی تعداد خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے. ایٹ اے ٹائم تو 4 بہرحال تھی ان کی، کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں. ان کی تعداد، ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی. البدایہ والنہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں 30 بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے، کہ کم سے کم 30 تو ان کے بیٹے تھے جو باندیاں اور بیویاں سب ملا کے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں، وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں. تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے کی زندگی گزارو، اپنی آپ کو بھی برباد کرو اور خاندانی نظام بھی تباہ کرو. بس یہی بیٹھتے رہو، یہ سنت ہے تو یہ لازم ہے تو یہ فلان ہے. ابے کرنے والے کر لیتے ہیں، نہیں کرنے والے بیٹھ کے کلپ سنتے رہتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں، یہ جو کہتے ہیں مرد عورت کی ریشو برابر ہے یا مرد زیادہ ہیں اور مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، ان سے میں ایک یہ بھی سوال پوچھتا ہوں کہ میں تو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، تو اگر یہ گروتھ ریشو پر موقوف ہے تو 4 شادیوں کی ترغیب تو اس وقت جائز ہوگی جب ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہوں، ایک مرد کے مقابلے میں، جو کہ اس کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اتنا عورتوں کا گروتھ ریشو کبھی بڑھا ہی نہیں ہے کہ 1 لاکھ مرد ہو تو 5 لاکھ عورتیں ہوں. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ 4 لاکھ عورتیں ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 کی ترغیب کیوں ہے اس کو سمجھو. ترغیب اس لیے ہے کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. کاش سمجھا سکتا. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. کیا مطلب؟
1,00,000 عورتیں ہیں کسی بستی میں, 1,00,000 عورتیں, اور اسی بستی میں مرد بھی 1,00,000 ہیں, سمجھ رہے ہو. اب ہر مرد کوشش کرے گا کہ 4 کی, تو عورت کو اختیار, یہ تھوڑی ہے کہ کوئی زبردستی اس کو چوتھی بیوی بنا لے وہ بن جائے. عورت کیا کرے گی, وہ یہ دیکھے گی کہ میری طرف دوسری والے نے بھی پیغام بھیجا ہے, تیسرے والے نے بھی بھیجا ہے, چوتھے والے نے بھی بھیجا, اور کنوارے بھی بہت پڑے ہوئے ہیں, تو وہ پاگل ہے کہ دوسری والے سے کرے گی, وہ یقیناً کسی کنوارے کو ترجیح دے گی. ہم عورت کو تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی مرد کی چوتھی بیوی بنو بھائی, ہم عورت کو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنوارا ہے تو اس کنوارے کو ترجیح دو, دوسری والے کو ترجیح مت دو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. باقی یہ کہ پھر جب وہ ترجیح نہیں دے گی تو پھر ہوگی کیسے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنوارا اتنا مکھنچو ہوتا ہے کہ عورت کے سامنے یہ کہتی ہے کہ میں اس مرد کی 10ویں بیوی بن جاؤں گی, مگر اس کمبخت کی ہیروئنچی کی پہلی بھی گوارا بن میں, کیونکہ مردوں میں برائیوں کا ریشو ہر دور میں عورتوں سے زیادہ رہا ہے. مردوں میں شراب کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے, مردوں میں چرس ہیروئن کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے, مردوں میں قتل و غارت ڈکیتی ان کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. کسی ڈاکو کے حوالے کر سکتے ہو اپنی بہن بیٹی کو, کسی چرسی ہیروئنچی کے حوالے کر سکتے ہو. اب ایک ہیروئنچی ہے, یہ ایک شرابی ہے جو پہلی کر رہا ہے, اور ایک آدمی ایسا ہے جو پڑھا لکھا ہے, عزت دار ہے, شریف ہے, وہ چوتھی کر رہا ہے, تو آپ اس کنوارے پر اس چوتھی کو ترجیح دو گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ عورت کے لیے اچھے رشتے کے انتخاب میں سلیکشن آسان ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ہر آدمی 4 کر بھی لے گا, کر نہیں سکتا وہ 4, اتنی ہے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. 2-4 لوگ 4 کریں گے, کچھ 3 کریں گے, کچھ 2 کریں گے, کچھ 1 کریں گے, اور بہت سارے سڑکیں ناپتے رہیں گے. یہ وہ ہوں گے جن کو سب نے مسترد کر دیا تھا. ظاہر ان میں کوئی خرابی تھی کہ کوئی ان کی پہلی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی. یہ مطلب ہے 4 کا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی اب بول لیں یار, پولیس کو بلا ہی لیں, بلا ہی لیں, بہت ہو گئی. تو بات آئی ہے سمجھ میں. تو میں جو آپ کو 2-2, 3-3 کی ترغیب دیتا ہوں, آپ کو دیتا ہوں, عورتوں کو کبھی بھی نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بنے. وہ مجھے کہتا ہوں, میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, حضرت وہ فلاں نے دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے, میں کر لوں. کہتا ہوں کیوں, کنوارا ہے, کنوارے سے کیوں نہیں کر رہی آپ. کہہ رہی آپ خود ہی تو ترغیب دیتے ہیں 2-2 شادیوں کی. میں کہتا ہوں میں عورتوں کو نہیں مردوں کو دیتا ہوں. بھائی آپ کیوں کسی کی دوسری بیوی بن رہی ہو, جب آپ کو پہلی والا مل رہا ہے اچھا, تو آپ پہلی والے کو ترجیح دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور مرد کو میں کہتا ہوں کہ تم دوسری کی کوشش کرو. اگر تمہیں کوئی مل گئی, اس کا مطلب ہے تمہارے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پر تھے کہ اتنے کنواروں کو چھوڑ کر تمہارے ان سرخاب کے پروں پہ اس کی نظر گئی, اور تمہیں دوسری پر بھی اس نے ایکسپٹ کر لیا. یہ مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے مرد زیادہ ہوں, عورتیں زیادہ ہوں, اس سے ہمارے فلسفے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ قرآن و سنت کا فلسفہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ایک چیز کہہ دی اور وہ زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت تک چلے گا یہ فلسفہ. اور اس فلسفے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر مرد 4 کر بھی لے. اتنی عورتیں پیدا اللہ نے کبھی کی نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, اور اکنامکس کا اصول ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو, سپلائی کم ہو تو چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اور ڈیمانڈ کم ہو, سپلائی زیادہ ہو, جیسے آج کل خواتین کا مسئلہ ہے, ڈیمانڈ ہے ہی نہیں, مرد کر ہی نہیں رہے, کر رہے ہیں تو بہت تھوڑے, اور جو کر رہے ہیں وہ بھی 40 سال کے, اور وہ بھی 7ویں کا لڑکا کر رہا ہے کس سے, PhD لڑکی سے. خوبصورت چاہیے, خوبصورت. میں نے بتایا تھا نا ایک لڑکا خوبصورت, میں نے کہا شیشے میں اپنی شکل دیکھ لو ایک دفعہ, اگر یہ نین نقش تمہیں لگے کسی بھی لحاظ سے خوبصورت ہے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی خوبصورت مل جائے گی. عجیب عجیب سی چیزیں ہیں مارکیٹ میں. کیا چاہیے لڑکی, ان کو خوبصورت چاہیے. تو اپنا بھی تو دیکھنا حساب کتاب. ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں اس زمانے میں.